على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن یا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا وے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے کہ شین سے مراد شرب یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت، افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نور، لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف پہ کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت پر سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہے. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said
I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. हुजूर मैं आपको देखता हूँ कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। People are neglectful to it. लोग इससे गफलत में हैं। In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। And I love that my deeds to ascended in a stage when I am observing fast. मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, उस वक्त मैं रोजे से आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से। अब ये सिखा रहे हैं हमें, बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है? आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इस पे अपने काले करती है अपने नाम है अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीब हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल है, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा व जल। मगर मालिक आज मगफिरत की रात है, आज रहमत की रात है। अगर तेरी रहमत सिर्फ अच्छों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे पीछे इस्लामी भाई। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का तलबदार कि उसको उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज वो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं? क्या हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे, कुछ है एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास थे, रियाकारी। जे ने वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इसरार का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। The mother of believer Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. बीबी आयशा कहती है मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मज़मून हदीस है, नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अज़हा, वो रात जो ईद उल अज़हा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसको चांद रात हम कहते हैं। रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3 बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year, 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr, 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात की चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. लोग गफलत पे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए, इट इज स्टेटेड इन गुनियतुत तालिबीन, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared
but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مزہ مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی, جو قبریں خودی ہوئی ہے نا, جتنی بھی خودی ہوئی وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہیں اور پھر اس قبر میں آ جائے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی تھی, ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر. ڈیئر اسلامک برادرز, دس از دا ویری کروشل ٹائم. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہو, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کت کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کت تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. It means millions, billions لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے. infidel مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات تو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا کرام فرما, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے, اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر کے چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا را چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے. پلیز توبہ کر. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. کبھی سوچا آپ اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا, آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر جائے کیا جواب دے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہو. نہیں میرے میٹھے اسلام, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا. جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا.
تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگی، سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, please ان کے پاس جائیے اور معافی ان سے، ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کر. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشو جائیں. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھوڑ. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے. پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ، اپنے آپ کو بچائی. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھو. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، جس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت پہ جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کے بارگاہ. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ہے، اے اللہ میں نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کرنا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل کہ پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا. یہ پکی توبہ انشاءاللہ. کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ. ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے، 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz رحمۃ اللہ تعالی. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. It's not too long, we have to go, we have to die. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ The leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ Where are those with beautiful faces؟ کہاں ہے خوبصورت چہروں والے؟ Where are those who were arrogant about their youth؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts؟ کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield؟ کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا پامال کر کر، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہے. Hurry up، جلدی کرو. Exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر.
کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، 2 بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں، مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا مجھ سے یہ نہیں پوچھے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتا، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہو. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائے تو اس کو ریپیٹ لینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال آپ کا فیل ہو گیا، دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے؟ 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور اس تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے ریزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑ پڑے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون ویئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور ہم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے. اور پھر
اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے. صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں. تا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا, ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا. جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے, سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے, we don't know the date of that examination. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر پہ نہ سوئے قبرستان میں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں, میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اگر آج مر گیا, مر تو سکتا ہوں نا, یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا, کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزار لی ہے کہ مار نہیں پڑے؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے, بڑی خطائیں ہیں, توبہ کرتی ہے, اچھا بننا ہے, نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی بھی چل رہی ہے, حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے, حرام سن بھی رہا ہے, جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے, غیبتیں بھی جاری ہیں, ماں باپ الگ پریشان ہیں, فیملی الگ ٹینشن میں ہے, روزی حرام بھی چل رہی ہے, ابھی نہیں مرنا بھائی, ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے, کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار, پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا, ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا, لاش واپس آتا. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج, ارے صبح ملاقات ہوئی تھی, کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں, ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے, تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے, اس کے بعد ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال والے اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے, سنتوں کے مطابق ہے, حلال روزی کما رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہے, تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت دکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے. ہمیں سب پتہ ہے ہمارے بارے میں. تو پلیز میرے بیچ اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا, یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے بتا ہے, جواب بھی پہلے سے بتا ہے, مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا, اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا, تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے, ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی, چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی, سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آنکھیں ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو, آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ اب بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والا, اس کی رحمت تو چاہتی ہے. جی ہاں, اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں, مجھے حاضر دربار ہے, سر جھکا لیا ہے, مانگتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں, مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہے, کام ہے, ہم اکیلے ہوں گے, اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے, ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے, ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتا, جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ اکیلا ہوں گا, کیا ہوگا میرے ساتھ, اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے, ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے.
آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب پہ، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کرے نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بچ جائے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں، اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ قبر میں کام آئے. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں کسی سافٹ ویئر کو آن کر کر. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہے. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو. جو قبر میں بھی آن لائن رہے ہیں اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے وہ میں جو اس رمضان میں پڑھے گے پورا سال قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے جسم. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن کو اس پڑھتے ہیں. پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے. زکوٰۃ دیں، اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا. ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے. 11 آیت ہے، 11 آیات. پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات. ضرور پڑھیں ان آیتوں کو، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب، جو عہدے دار ہے اس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. تو یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، وہ کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے.
ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکات دینے والی بات ہو رہی ہے، تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اللہ فرماتا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. آپ مراد کو پہنچے کیا کرتے؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فوکس نماز میں خوشو و خضوع ہے جنتی. پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ادھر تو حال یہ کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے. قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یہ ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے فرمایا اور وہ زکات دینے کا کام کرتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زکات دیتے. یہ 3 آئے ہیں. اپنی زکات کا پراپر حساب کرے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کرے نا وہ خوش دلی کے ساتھ کرے، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکات دینی پڑے گی، اتنا ساری زکات بن رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکات بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے. شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جو زکات دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنا. تراویح پڑھنی پڑے گی رمضان. ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح. خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں کہ اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے. خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے. اور یہ صدقہ خیرات زکات یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب. آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جان رہا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی. دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے. اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے. کیوں؟ یار مشکل وقت میں کام آئیں، اسی لیے ڈالتے ہیں نا. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے. اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. Nobody help us on the day of judgment. کیوں؟ کہ بات تو آپ نے سنا نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد تو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے، میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. آپ بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں، قیامت کے دن ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا، تو بندہ کہ اور ڈال دو یار، تھوڑے اور لے جاؤ بھائی. تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. کسی غریب کو، کسی مسجد میں، کسی فقیر، جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں، بانٹیں. اور سوچے نا، میں آج کی مثال دیتا ہوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکات سیمینار تھا، میرا وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکات تو دے دی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے. کہا یار پوری تو دے دی تھی. میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو حدیث سنا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. یہ روک لیتے ہیں نا جو بھائی ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے رہو. وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا. یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا. These are the days for generosity. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے. آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا. نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں. زکات
یہ بچائیں گی آپ. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.